کانفیڈنس دیا جائے, آپ ان کو ٹرسٹ دیں, ان کو کانفیڈنس دیں کہ their ships will be safe, they will be secure and they will be handled in an expeditious manner. یعنی اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے ہی پورٹ پہ وہ پہنچتے ہیں, کم ان کا جو لے اوور ٹائم ہے, پورٹ کے اندر جو ان کا ٹائم ٹو ٹرانسفر دا گڈز ہے وہ کم کیا جائے, جس کے اوپر آلریڈی بہت ساری ریفارمز ہوئی ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ نے بہت اس کے اوپر کام کیا ہے. ہمارے پاس جو اب انٹرنیشنل کنٹینرائز ٹرمینلز جو بنے ہیں ان میں بہت حد تک ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے, آٹومیٹڈ سسٹمز ہیں, لہٰذا وہ جو ٹائم 24 to 36 آورز کا آلریڈی ریڈیوس ہو گیا اور اس کو مزید ایفیشینٹ بنانے کی پروویژنز اس وقت کی جا رہی ہیں. کارگو ہینڈلنگ آ گئی نا, مطلب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں ہو سکتی ہے, آپ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ جو جہاز آتے ہیں ان کی ظاہر ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, ان کی مرمت کی بھی ضرورت ہے, ان کو مینٹیننس کی بھی ضرورت ہے, تو یہ والی فیسلٹیز کیا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر انٹرنیشنل کوئی جہاز آ رہا ہے تو اگر اس کو ضرورت ہے فوری طور پر, یا ان دا لانگ رن اس کی مینٹیننس وغیرہ کا سسٹم یہاں پر موجود ہے کراچی میں, گوادر میں, یا کہیں اور ہمیں اس قسم کی فیسلٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. جی بالکل, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ جہاں پر بھی کارگو اور ٹریڈ پہنچتی ہے جن پورٹس میں, وہاں پر عموماً شپس کو مائنر ریپیئرز یا ایون سم ٹائمز میڈین ریپیئرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. میجر اوور آل میجر ریپیئرز کے لیے تو ظاہر ہے یو نیڈ شپ یارڈز, جو کہ بڑے بڑے شپ یارڈز ہیں جیسے کمرشل بیسس پہ جو کام کرتے ہیں, ساؤتھ کوریا, جاپان, چائنا ایٹسیٹرا. تو اس طرح کی فیسلٹی اس وقت تو موجود نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس جو پروویژن یا ہو سکتی ہے جس چیز کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان شپس کی جو روٹین نارمل مینٹیننس ہے, جو ان کو اس قدر پرووائڈ کر سکے کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اے سیکنڈ اور تھرڈ پورٹ. اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جو ابھی فیسلٹیز جو مزید ڈیولپ کی جائیں گی گوادر پورٹ پہ اسپیشلی, جہاں پر ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ کارگو ہوگا, اس کے علاوہ وہاں پر ان کے لیے ریپیئر فیسلٹی بھی پرووائڈ کی جائے تاکہ ان جہازوں کو کسی تھرڈ پورٹ پہ جا کر اپنے ریپیئرز نہ کروانے پڑیں. اینڈ آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ, اس کے اندر یہی تھا کہ ایک فل فلیج فیسلٹی جو ہے اس طرف بھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. سر یہ تو ہم نے باتیں کر لی بڑی پرام قسم کی, بڑی اچھی قسم کی. اب یہ بتائیے کہ یہ جو جنگ ہم نے دیکھی ہے بطور نیول آفیسر, بطور ٹرینڈ نیول آفیسر, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے جو کانسیپٹس ہیں چینج کیے ہیں؟ جسے کہا جاتا ہے کہ ایران نے جو جنگ لڑی ہے وہ نئی صدی کی جنگ لڑی ہے, جبکہ امریکہ جس طریقے سے ایران کو ہینڈل یا ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ 20ویں صدی کی جنگ تھی. تو جو وار کانسیپٹس چینج ہوئے ہیں اس میں پاکستان نیوی کے لیے کیا لیسنز ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقابلہ تو چلیں نو ڈاؤٹ انڈیا سے ہے, جو کہ ہماری طرح کی ان کی سائز میں بہت بڑی ہے نیوی ان کی, لیکن وہ ٹرینڈ ہیں, پروفیشنلز ہیں, مطلب کوئی اے سیمیٹریکل وارفیئر نہیں ہے وہاں پر. تو پاکستان نیوی کے لیے پھر بھی اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے, اور اب ہم نئے ڈیفنس پیکٹس کے اندر بھی جا چکے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی جو نیوی کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بڑھیں گی. تو یہ سارا جو ایک پکچر بنتی یا ایوالو ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, ابھی تو میں ایوالو ہوتا ہی کہوں گا, وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کو جو آپ نے جس قسم کی وارفیئر پڑھی تو صورتحال تو لگتا ہے بہت بدل چکی ہے. جی بالکل, اس وار نے میرے خیال میں بہت سارے جو ٹریڈیشنل کانسیپٹس تھے انہیں بہت حد تک اپ سائڈ ڈاؤن اپینڈ کر دیا جسے کہتے ہیں. وہ تمام چیزیں جن کے اوپر بینک کر رہی تھی ایک اسٹرانگ نیول فورس, امریکن ملٹری مائٹ کا ایک جو تصور ہے سب کے ذہن میں کہ وہ شاید اپنے ایڈورسری کو, اور وہ بھی ایسا ایڈورسری جو کہ بہت باؤنڈ ہے بائی اٹس کیپیسٹی ٹو لانچ لانگ رینج اسٹرائکس, اور وہ ایک خطے تک محدود ہے, کوئی اس کی ایکسپیڈیشنری فورسز نہیں ہے, اسے وہ شاید چند دنوں کے اندر اندر جیسے کہ انیشل ان کا پلان اور آئی تھنک تھا خیال کہ شاید یہ ودن 2-3 days سارا کچھ کمپلیٹلی ڈسیمینیٹ ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ اس وار کے نتیجے میں میرا خیال ہے چند لیسن جو ہمیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ڈرا کرنے چاہیے. وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو جنگ آئندہ ہوگی وہ ہر کنٹری کو دے ہیو ٹو فائٹ دیئر اون وار. اس چیز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانینز نے اس کو ایز اے نیشنز وار کیا اور اپنے اوپر خود انحصاری کا انہوں نے ایک بہت بڑا ایک جسے کہنے چاہیے اظہار کیا اپنی کیپیسٹی کا, اپنی ول کا, اور بجائے اس کے کہ وہ انیشل ڈی کیپیٹیشن جس میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پلس ملٹری لیڈرشپ میں سے بہت سارے ٹیئرز جو ہیں وہ ختم ہوئے,
اس کے باوجود انہوں نے پہلے سے ہی اس طرح سے اپنا ارینج کیا ہوا تھا اپنا سسٹم ڈاؤن ٹو دا 3rd 4th ٹیئر کہ اس سے انہوں نے وار کی جو ایک انٹینسٹی تھی اس کو کم نہیں ہونے دیا, بلکہ دے آئی تھنک ریفلیکٹڈ اٹ بیک آن دی اینیمی اینڈ دے وینٹ بیک ایز اے اسٹرانگر ریئیکشن, جس کا دشمن شاید وہ نہیں کر پا رہا تھا اس کا ایک ایکسپیکٹیشن, اور اس کی وجہ سے اس کو بھی لاسز ہوئے. اس کو اگر میں دو کمپیریزن کروں کہ دیکھیں ایران نے ایٹ ہر اون جنگ لڑی, ایران نے اپنی جو ڈیجنائزیشن ہے اس کی مدد سے جنگ لڑی. نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اسے اس کے کچھ الائز کی سپورٹ مل رہی ہو, سائبر سپورٹ ہو, اسپیس سے سپورٹ ہو, کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہو, لیکن انہوں نے اپنے بلبوتے پہ جنگ لڑی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ جو سمجھ رہا تھا کہ ود ان ویکس معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا, لیکن دوسری طرف یوکرین جو ہے جو کہ دوسروں کے بلبوتے پہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کمپیریزن بنتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل بنتا ہے. اس کے اندر ایک نیشنل ریزولو کا بہت بڑا فرق سمجھتا ہوں میں ہے. ایرانینز اپنی خود انحصاری کے اوپر اپنی زور بازو پر انحصار کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو سسٹم ڈیولپ کیے ہیں وہ انہوں نے انڈیجنسلی ڈیولپ کیے ہیں. جو میزائلز, جو ڈرونز جس کا اتنا چرچا ہوا, شہید ڈرونز ایٹسیٹرا, یہ سب کچھ جو ہے ان کا ایک لوکل فنومینا تھا. سینکشنز ہونے کے باوجود اتنی دہائیوں سے انہوں نے کنٹینیوسلی کام کیا. ہیومن ریسورس میں انہوں نے بہت انویسٹ کیا, جس کا نتیجہ نکلا. ہیومن ریسورس میں انہوں نے اسپیشلی اپنی پروٹیکٹڈ سائٹس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے یہ والے ویپنز, اپنی چیزیں ان کو ایک طرح سے سیکیور کیا, ان کو انہوں نے انڈر گراؤنڈ کیا, اور ملٹیپل جگہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. یہ نہیں تھا کہ کسی ایک جگہ پر ہو, جیسے امریکن بیسز اس ریجن میں تھے اور وہ فکس بیسز تھے, لارج اسپرالنگ بیسز, اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان بیسز کو کتنی ولنریبلٹی کا سامنا تھا. میزائلز اور ڈرونز جو کہ ایک بہت چیپ ویپن سمجھا جاتا ہے, ایون راکٹ میسائلز, راکٹس جو ہوتے ہیں نارمل, ان کی زد میں جب وہ آئے تو انہیں خاصا نقصان سامنا کرنا پڑا, انہیں اپنے موو کرنے پڑے بہت سارے ایسٹس. تو ایران اس معاملے میں بہت ہی ڈیلیبریٹ طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا. اور وہ جو آپ کا پوائنٹ شروع میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کیا لیسنز ہیں, تو میرے خیال میں ایک لیسن یہ بھی ہے کہ انسٹیڈ آف ہیونگ لارج بگ اسپرالنگ بیسز اینڈ فکسڈ اسٹیشنز, آپ کو شاید بہت زیادہ ایجائل, موبائل اور ملٹیپل پلیٹ فارمز ایسے چاہیے ہیں جن کی مدد سے آپ خدا نخواستہ ایک جگہ اگر کہیں اسٹرائک کا نشانہ بنتے بھی ہیں تو یو آر ایبل ٹو ری لانچ اینڈ اسٹرائک بیک وداؤٹ اینی لاس آف ہیوج capacity. یعنی ون شاٹ شوڈ ناٹ ایکچولی ٹیک اوے یور کیپیبلٹی ان اینی ڈومین. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری چیز جو اس وار سے میرے خیال میں جو نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ جیسے ہی یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کی گئی ہے, اس کا ایک کنٹرولڈ ایکسیس ایران نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اس سے جو گلوبل سپلائی چینز ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑا. اور وہ اس طرح کا اثر پڑا کہ اب اس سے سارے ریجن میں جو ہیں قیمتیں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئیں. انفلیشن ہیز سیٹ ان مینی کنٹریز. تو اس کی ایک آؤٹ شوٹ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو جو کہ امپورٹس پہ اپنا بہت انحصار ہے, اور ان کے ریزروز ایک لمیٹڈ حد تک ہیں, سے اباؤٹ 2 weeks اور سو, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ریزروز یہی ایڈ اپ ہو جائیں ٹو 30 days اور 45 days, جس کے اوپر بھی اس جنگ کے بعد ایک بہت کانشیس اویئرنیس اور اویکننگ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے, اور اس کے لیے بھی ان ایئرز ٹو کم وی ول سی سم ڈیولپمنٹ. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہی لارج ریزروائرز ہوں جہاں پر آپ نے اپنی سیکیور رکھی ہوئی ہوں سپلائیز, تو کم از کم یو کین کنٹینیو ود یور اکانومی. جو بھی اس کا ٹینیور ہوتا ہے ایک وار کا, اٹ ڈزنٹ لاسٹ فار ایور آبویسلی, اور اس کے اندر پازز بھی آتے ہیں. تو جو بھی آپ کو بیچ میں اس کے اندر گیپس ملتے ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے کم از کم اپنے اسٹاکس مینٹین رکھیں, اینڈ یو ہیو دی کیپیسٹی ٹو کنٹینیو ود دا وار فار اے لانگر پیریڈ. یہ ایک بہت عام اس کا میرا خیال ہے آف شوٹ ہے جو کہ ہمیں بہت سیریسلی کرنا پڑے گا. اٹس اے ویری کاسٹ انٹینسو تھنگ. اس کے اوپر بہت محنت بھی ہوگی, بہت اسپیسز بھی چاہیے ہوں گی, ان کو سیکیور بھی کرنا ہے. بٹ یو ہیو ٹو سم ٹائمز انویسٹ ان دا رائٹ تھنگز ایٹ دا رائٹ ٹائم, تاکہ آپ کو بوقت ضرورت ان سے استفادہ حاصل کر سکیں, اینڈ یو کین سیکیور یور سیلف. تھینک یو آصف صاحب.
बिल्कुल आपने और आसिफ साहब की जिनका कहना था कि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेना, राइट टाइम पे राइट जगह पर इन्वेस्ट करना अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और इस पर क्योंकि ये जंग जारी है, अभी भी हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो लर्न करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को, हम अपनी हिकमत अमली को एक एवर इवॉल्विंग पेस के साथ आगे लेकर चलते रहें, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट कर सकें।